اچھا آپ گرنیل کی ذرا بات بھی سن لیں، گرنیل کی بات بھی سن لیں. نہیں وہ سنیں گے، لیکن میں نے آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے بیان میں جواب ہے، ذرا سن لیں آپ. سنائیں جی. Imran Khan spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. جی وہ کہہ رہا ہے جی ٹرمپ پہ بھی جھوٹے الزام تھے اور عمران خان پہ بھی جھوٹے الزام. نہیں میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس کراؤڈ نے ان کے جواب میں کہہ رہا ہوں، جس کراؤڈ نے ان کی پارلیمنٹ میں حملہ کیا وہ لوگ پکڑے گئے نا. کتنی سزائیں ہوئی آپ بتائیں. 18 سال کی سزائیں ہوئی. اس وقت اگر کوئی باہر سے کوئی اور بندہ کہے گرنیل صاحب پلیز ریلیز ہم، گرنیل صاحب کہیں گے نو وی کین ناٹ بیکاز ہی اٹیکڈ آور پارلیمنٹ. تو جو ہمارے اداروں پہ حملہ کرے یا کروائے اس کو ان کو کیا اختیار ہے امریکہ کے کسی بندے کو کہنے کا جناب کہ آپ اس کو ریلیز کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. دوسری بات جو ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. کوئی اس طرح براہ راست آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور یہ اپنی ذاتی حیثیت میں پتہ نہیں کہاں ان کے تانے بانے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لنکڈ ہیں. لیکن امریکہ اس طرح کے معاملے میں کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں اس طرح کی مداخلت کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود ان کی اپنی زیرو ٹالرنس ہے کہ جو لوگ ان کے اپنے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں ان کو وہ سزائیں دیتے ہیں اور پکڑتے بھی ہیں. جیسے آج پاکستان میں ہوا ہے، یہ سارا کچھ امریکہ کر چکا ہے پہلے. وہ کس منہ سے کسی اور کو کہہ سکتا ہے کہ تم ان بندوں کو چھوڑو؟ امریکہ نے، برطانیہ نے، یورپی یونین نے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف بیانات جاری کر دیے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں عدالتیں فوجی ہوں، جیسے کہ بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے عمیر کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہوں، آپ کی ہائی کورٹ ہو، یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے نا. لیکن بات ہے کہ ان لوگوں کو جو اسٹیٹ کے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں کیا سزا ہونی چاہیے یا نہیں. اچھا ایک اور بھی چیز، وہ خود سزائیں دیں اور ہمیں کہیں جناب کہ آپ بندے چھوڑیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ جی رچرڈ گرنیل جو ہے وہ پاکستان میں ایک جیل میں بند ہے سیاستدان، اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ براہ راست مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، جبکہ آپ کی پارٹی پہلے کہتی تھی کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں. دیکھیں ہم پی ٹی آئی کا آج بھی موقف واضح ہے. دیکھیں عمران خان کو کسی بیرونی قوت کی مدد کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہوتی تو عمران خان آج 500 دن جیل نہ کاٹتا. عمران خان کے پاس متعدد مواقع آئے، وہ اپنے لیے جو ہے نا ڈیل بنا کے پتلی گلی نکل جاتا. مگر عمران خان نے پریفر کیا کیا کہ جو مقدمات ہیں ان کو فیس کرنا ہے. سسٹم میں ہی دیکھیں آپ نے جس طرح مرضی جیل ٹرائل چلائے، سزائیں ہوئیں، سزائیں سیٹ اسائڈ ہوئیں یا سسپینڈ ہوئیں، وہ اسی سسٹم کے تحت ہوئی. اور خان صاحب ابھی بھی اس طرح اوپنلی فیس کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. جہاں تک ان کے بات ہے نا پریشر کی، دیکھیں یہ اس وقت خود انہوں نے ہوا کو جو ہے نا غلط رنگ دیا ہے اور آگ زیادہ لگا لی ہے، اور آگ ان کے آٹومیٹکلی گھر میں آ جائے گی. انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک پریشر کی بات ہے، پریشر ان کا سسٹم سسٹین ہی نہیں کر سکتا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمل قاسی اٹھا کے نہیں دیا تھا، کوئی انہیں دیر لگی تھی. ریمنڈ ڈیوس جب اگلوں نے لے جانا تھا تو ہمارے سسٹم میں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے. عافیہ صدیقی اسی سسٹم میں سے ہی گئی ہے. تو یہ لوگ پریشر نہیں ہماری پریشر وہی برداشت کر سکے گا جس کا عمران خان کی طرح نہ باہر پیسہ ہو، نہ باہر کاروبار ہو، معاملات ہوں، اور وہی پریشر سسٹین کر سکتا ہے. باقی آپ کسی سے ادھر نہ ایکسپیکٹ. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے رچرڈ گرنیل کا، تو اس نے ایک ایکس پہ اپنا بیان جاری کیا ہے. پابندی لگی ہوئی ہے پاکستان میں ایکس پہ، لیکن سارے استعمال بھی کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جی دی پاکستان امبیسی ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ امبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو دی دیٹ تھریٹس اینڈ کریزی ٹاک اباؤٹ آپریشن گولڈ اسمتھ فرام دی منسٹر آف ڈیفینس از ریکلیس. دیر شوڈ بی اے ریویو آف وٹ دا یو ایس ٹیکس پیئر پرووائڈز ان پاکستان ایڈ، یعنی کہ یو ایس ایڈ اور آئی ایم ایف جو پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں، امریکہ کو یہ ریویو کرنا چاہیے. تو ایک بندہ جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ بننے والا ہے، وہ براہ راست پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ وزیر دفاع نے یہ بیان کیوں دیا ہے. میر صاحب میری اگر آپ ذاتی رائے لینا تو وہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کو پاکستان میں اور پاکستانی میڈیا غیر ضروری اہمیت دے رہا ہے. ہی از ناٹ آپ یہ کہیں کہ ریسپانسبل فار امریکن ایکسٹرنل پالیسی اور فارن پالیسی. ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ دیٹ. وہ انہوں نے اپنا ایک مندوب لگایا ہے، خصوصی ایلچی آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن
وہ اس وقت امریکن فورن پالیسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، اور ہم لوگ پاکستان میں سے جو بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے، میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری پارٹی سے بھی کوئی اس کو جواب دے رہا ہے نہیں دینا چاہیے، کوئی منسٹر بھی جواب دے رہا ہے نہیں دینا چاہیے، وائی ٹو ریسپونڈ، کرے جو مرضی کرے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گرینیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن گرنیل صاحب کو وہاں پہ پاکستانی ملتے ہیں نا، جا کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرو؟ نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے نا جی، وہاں جو پاکستانی ہیں ان کو ملتے ہیں، انہی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور بڑی معذرت سے میں انہیں پاکستانی نہیں کہوں گا، گو کہ شاید ان کے پاس ہمارے پاسپورٹ ہوں، جو باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ادروائز اٹیک کر رہے ہیں براہ راست پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کی فوج پہ۔ میں نہ پاکستانی مانتا ہوں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے گارب میں یہ کام کر رہے ہیں، اور میں اب یہ مرزا میں آپ کو بڑی اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی دفعہ ذہنی اور دلی طور پہ میں یہ مان چکا ہوں کہ کچھ فورسز پاکستان کے باہر بیٹھی ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر کے، پاکستان کی فوج کو کمزور کر کے کیا آپ ملک کو طاقتور کر رہے ہیں؟ آپ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم اداروں کو کمزور کریں، انٹیلیجنس کے اداروں پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں، فوج کے سربراہ کو آپ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کو ایک اس خطے کی صورتحال دیکھیں، آپ جس خطے میں آپ رہ رہے ہیں، دائیں بائیں آپ کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں، بارڈر کی سچویشن دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں، آپ کے یہاں پہ فوجی جوان شہید کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس ٹائم فریم میں آپ جو ہے وہ اداروں کے خلاف جناب محاذ آرائی آپ نے شروع کی ہوئی ہے، پیڈ کمپینز چل رہی ہیں باہر سے بیٹھ کے، میں ملک کا نام نہیں لیتا، امریکہ اور میں شامل ہے، کہ جہاں سے براہ راست حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اداروں کی ساکھ کو، ان کی سینٹیٹی کو، ان کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، کوئی نئی بات ہے؟ یہاں تو وزیر اعظم جو ہیں ان کو تو پھانسیاں تک دے دی گئیں، اور 50 سال بعد کہا گیا کہ نہیں جناب، کچھ وزیر اعظم ایسے بھی تھے، انہوں نے اٹیک کیے، کچھ وزیر اعظم ایسے بھی تھے جن کو سزا دی گئی، وہ جیل میں بند تھے اور مقدمات ختم کیے بغیر ہی ان کو جیل سے نکال کے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا۔ ایسے بھی وزیر اعظم تھے۔ میں کہہ رہا ہوں جی کہ بہت غیر ملکی مداخلت سے باہر گئے، مشکل حالات گزارے ہیں سیاستدانوں میں پاکستان میں۔ عمران خان کو پہلے سیاستدان نہیں، وہ جیل میں ہے، لیکن ان میں ان کے جیل کے جانے کی وجہ سے اگر آپ پاکستان پہ حملہ کریں، میں اداروں پہ حملے کو پاکستان پہ حملہ سمجھتا ہوں، سوشل میڈیا کے کیا جواب دیں ذریعے، گے؟ ہر چیز کے ذریعے کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ دیکھیں اوورسیز اگر بیٹھے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو آپ کی ایک قسم کی لائف لائن ہے، آپ کی ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اور کم از کم اس کے بدلے وہ پاکستان میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کری ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر ہو، یہاں رول آف لا ہو، یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو۔ کیا وہ اعتراض ان کا بنتا نہیں ہے؟ کیا اتنا تو ان کا انٹرسٹ ہے؟ چلیں آپ نے ان کا ووٹنگ رائٹ جو عمران خان صاحب دینا چاہتے تھے وہ نہیں دیا، تو کم از کم اتنا تو ان کا سن لیں جو آپ کی معیشت چلا رہے ہیں۔ بات ہے کہ آپ خالی کہیں ادارے کا تقدس تکریم اپنی جگہ پہ، دیکھیں سیاستدان کا بھی تقدس تکریم ہے نا۔ دیکھیں جب آپ امریکہ کے کہنے پہ ایک وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں تب کیا نظام کمزور نہیں ہوتا؟ تب وہ مداخلت لیکن اب وہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس وزیر اعظم کو ریلیز کیا جائے۔ دیکھیں وہ امریکہ کہتا رہے، مگر عمران خان اور اس کے آج بھی جواب ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا۔ اس کا یہ خواجہ آصف کی طرح نہیں ہوگا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، یا وہ شہباز شریف کی طرح نہیں کہیں گے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ عمران خان کا آج بھی ویزا وی امریکہ وہی رسپانس ہوگا، نہ عمران خان اپنی بیسز دے گا، نہ اپنی سوائل پہ ڈرون اٹیک برداشت کرے گا۔ اگر یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو ثابت کریں۔ جی مختصر بات ہے کہ عمیر صاحب نے کہا جناب کہ جو ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں اور وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں، ایگریڈ، میں مانتا ہوں۔ وہ ریمیٹنسز سب سے زیادہ آتی کہاں سے ہیں؟ وہ آتی ہیں آپ کے گلف سے، وہ آتی ہیں آپ کی سعودیہ سے، ان کنٹریز سے، وہ امریکہ سے نہیں آتی، جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور تانے بانے بنے جا رہے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، وہ نہیں ریمیٹنسز بھیجتے۔ یہ ریمیٹنسز جن علاقوں سے آتی ہے، وہاں سے کوئی آواز آئی ہے کسی ہمارے ادارے کے خلاف؟ میں یو اے ای، گلف، سعودیہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لوگ کہنا کہ ہم ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جناب، کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہ ایک پلان ہے، یہ ایک سازش ہے، اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے، اور میں یہ بالقطن نہیں کہہ رہا، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے ان سب سے بہت اچھے تعلق ہیں، کہ یہ کوئی اس میں ملوث ہے۔ جو اوپر بیٹھے ہوتی ہے نا مینجمنٹ، اور اب تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے تو یہ لوگ خود ہائی جیک ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کمپینز چلاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے دانستہ نہ دانستہ سر، جو ملک کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو مجھے آپ بتائیں
کہ جن جن اسلامی ممالک میں انقلاب کے نام کے اوپر بربادی ہوئی ہے، عراق دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، ان ممالک کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن کا کام تھا؟ باقاعدہ پلان ہوئے ہیں کہ ان ملکوں کو گرانا ہے، ان ملکوں کے اندر ہم نے فتنہ لے کے آنا ہے، برباد کرنا ہے انہیں. اب وہ پلانرز ہوتے ہیں، ہینڈلرز ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں سامنے.